وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور جو مخلوقات اس میں ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. اے مشرکو، خود سوچو، بھلا تمہیں تو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے. بے شک تم اپنے ہی گھڑے ہوئے خیالات کے پیمانے پر بڑی سخت بات کہتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں حقائق اور نصائح کو انداز بدل کر بار بار بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر منکرین کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت ہی مزید بڑھتی جاتی ہے. قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. فرما دیجئے اگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں تو وہ مل کر مالک عرش تک پہنچنے یعنی اس کے نظام اقتدار میں دخل اندازی کرنے کا کوئی راستہ ضرور تلاش کر لیتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. وہ پاک ہے اور ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں بہت ہی بلند و برتر ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44. تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح بیان کر رہی ہیں اس کے 7 آسمان، والارض و زمین، ومن فیہن اور جو کچھ اس میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، الا یسبح بحمدہ مگر وہ تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی تعریفوں کی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ حلیم بردبار ہے اور بخشنے والا ہے، مہربان ہے. سامعین کرام، جو گزشتہ مضمون ہے وہی ہے، توحید کا مضمون ہے، خدائے بزرگ و برتر کی
تعریف بیان ہو رہی ہے، اور بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرنے میں ہے۔ یہ مضمون جو ابھی میں نے آیت پڑھی، آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، تو یہ بڑا اہم ہے، اور اس کو ذرا تھوڑا سا سوچیں۔ ایک چیز کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تسبیح اس کی تعریفوں کی۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ، تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، اور ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ ایک چیز کی تسبیح بیان کرنا، یعنی ہم سامعین کرام، مثال کے طور پہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے تو ہماری اصل تسبیح کیا ہے؟ کہ ہم اس کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی ہم ہمہ وقت اور ہمہ جہت اس کی یاد کو دل میں بسا لیں۔ اور یاد کو دل میں بسانے کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، دیکھیں زبانی تسبیح جو ہے، زبانی تسبیح، زبانی ذکر جو ہے، یہ کم درجہ رکھتا ہے بنسبت اس درجے کے کہ آپ عملاً اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ مقصد آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کے لیے مقرر کر دیا ہے آپ اس پر چلیں۔ کیا؟ صراط مستقیم، جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں نا، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر کوئی شخص سیدھے راستے اللہ کو منزل، یہ ذرا جملہ سنیں، دوبارہ میں کہہ دوں، اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے، محبوب بنا کے، مطلوب بنا کے، مقصد حیات بنا کے، یہ میں تفصیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ذہن اس طرف آتا نہیں ہے، ایک ایک جملے پہ میں زور دے رہا ہوں۔ تو اگر ایک شخص، ایک انسان اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات کے طور پہ منتخب کر لیتا ہے، پھر اس کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، پھر اس کے راستے پر چل پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، اب اس کا یہ چلنا جو ہے یہ عبادت ہے، اب اس کا زندگی کا ہر پل جو ہے عبادت بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا ہر پل تسبیح بن جاتا ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے مجھ سے پچھلے جملے میں کچھ کمی رہ گئی۔ اگر ایک انسان، دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تسبیح کا مطلب بیان فرما رہا ہوں، یا تسبیح کا مضمون ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں میں انسان ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، معبود ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے زندگی کا، تو یہ کیا کرے گا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارے گا۔ اب اگر اس کی زبان پہ اللہ کا ورد نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ اس کا ہونا ہے تو بہتر ہے، نہ بھی ہو، لیکن یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے ملحوظ خاطر رکھتا ہے، متقی ہے یہ، اور اپنی زندگی تقوی دار زندگی گزار رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک محتاط زندگی گزار رہا ہے، اس کا یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک یہ محتاط زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے یہ اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عملاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اب یہ جملہ تھوڑی سی میری تسلی ہے اس پہ، اگر آپ نے اس کو غور کیا ہو غور سے، تو یہ جملہ
یعنی یہ عملاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ مثال کے طور پہ یہ چشمہ ہے، مثال کے طور پہ چشمہ ایک کاریگر نے بنایا ہے، چشمے والے نے بنایا ہے، یہ اگر میری نظر کے مطابق ہے اور اپنا کام کر رہا ہے تو یہ اپنے کاریگر کی تعریف بیان کر رہا ہے، یعنی وہ کام انجام دے رہا ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کو لے لیں سامعین اکرام، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے، یعنی جو ڈیوٹی سامعین اکرام ذرا جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ مجبور محض ہیں اور ان کی جو تسبیح ہے یہ ان میں یعنی ان کو عطا کر دی گئی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سبحان اللہ، بڑی مرکزی آیت ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز جو ہے وہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تو تسبیح کیا ہے؟ دوبارہ میں یہ مضمون ریوائز کر رہا ہوں۔ تسبیح حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اپنا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انجام دیتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے اس کی۔ ایک پھول خوشبو دے رہا ہے، ایک آم جو ہے خوب پرذائقہ ہے اور کھانے والوں کے لیے شیرین ہے، ایک مالٹا ہے، جو چیز بھی لے لیں سامنے کرام، کائنات مخلوقات میں ہر ایک چیز یعنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ اگر آسان الفاظ میں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کیا کہ وہ ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی ہے، شہد کی مکھی مثال کے طور پہ شہد بنا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ تو ہر چیز ایک کام کی حقیقی یعنی ایک شے کی تسبیح حقیقت میں اصل حقیقت یہ ہے اس کی کہ وہ کام انجام دے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ باقی یہ زبان جو ہے، یہ زبانی تسبیحات، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، باقی مخلوقات کی تو ایسی زبان نہیں ہے جیسی کہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی اس بحث میں پڑے بغیر ہر چیز کی اپنی تسبیح ہو سکتی ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پہ پرندوں کی بولی ہے، ہم تو نہیں جانتے لیکن بولی تو ہے۔ چونٹی نے جو ہے وہ بات چیت کی تھی، پرندوں کی زبان، جانوروں کی زبان، اور جانوروں کی زبان بھی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے ان کو، تو اس میں خیر ہے، مطلب وہ اتنی زیادہ اہم بات نہیں ہے لیکن اہم بات جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تسبیح حقیقت میں یہ ہے کہ آپ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگایا ہے وہ کام بخیر و خوبی انجام دیں، وہ ڈیوٹی انجام دیں، اور جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے وہ اس کام میں جٹ جائیں، لگ جائیں۔ دیکھیں ایک اچھا نوکر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے انجام دے، یہی ہوتا ہے نا۔ اگر ایک نوکر مثال کے طور پہ آپ نے نوکر رکھ لیا، اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، بھاری تنخواہ دے رہے ہیں، زبان پہ تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے یس سر، یس سر، یس سر، جی سر، ہاں سر، یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن عملاً اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ نہیں کرتا اس طریقے سے جو آپ چاہتے ہیں، اور وہ نمک حرامی کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو یہ تو اس کی اگر زبانی تسبیح، وہ زبانی آپ کو یسر یسر کہہ بھی رہا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ اسی طرح سامعین اکرام بہت سے لوگ ہم میں سے یہ زبانی تسبیحات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عملی تسبیح کو اہمیت نہیں رکھتے۔ اصل جو اہمیت ہے وہ عملی تسبیح کی ہے، عملی یاد کی ہے۔ ذکر اللہ کہتے ہیں وہ حقیقی یاد جو آپ یاد رکھیں، اپنے
اپنے آپ کو پہچان کے، اپنے مالک کو پہچان کے، اپنے رب کی یاد میں زندگی گزارے، جس کا میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی۔ تو اب مضمون جو ہے تھوڑا سا اس کا برابر کرتے ہیں۔ مضمون آ رہا ہے توحید کا، سبحانہ وتعالی ما یقولون قل لو کان معہ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اور جو 14 نکاتی پروگرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے سامعین کرام، اس میں شروعات کہاں سے ہوتی ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور جو اختتام ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، توحید ہے۔ اور توحید یعنی اس پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں نے آپ کو سیر حاصل اس پہ گفتگو کی ہے، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو مضمون توحید کا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے انسان، تم نے تو میری تسبیح اور تمہید چھوڑ دی ہے، لیکن تمہارے سوائے 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے بخیر و خوبی، بہت یعنی اچھے طریقے سے وہ کام سر انجام دے رہی ہے، ہر ایک مخلوقات لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں۔ جانتے اس لیے نہیں ہے سامعین کرام، جو کچھ میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے تسبیح کی، اب دیکھیں اس تفصیل میں اتنا کون معلومات کرتا ہے کہ بھئی ایک چیز کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا جانیں؟ بکری کی، گائے کی، بیل کی یا مرغی کی تسبیح کو ہم کیا جانیں؟ یہ تو اپنا جان قربان کر دیتی ہیں، ساری زندگی لٹا دیتی ہیں ہم پہ، یہ ان کی تسبیح ہے، لیکن ہم تو نہیں جانتے نا، عام طور پہ ایسا کوئی خیال نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں تسبیح یہی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اگر تم اس کا مقصد حیات، جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم اس کو بھلا کے اپنے مقصد کے خلاف، یعنی اپنی منزل کو ٹھکرا کے باطل کو مقصود ٹھہرا کے، اور تم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اللہ سے محبت کی بجائے غیر اللہ سے محبت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کی بجائے غیر اللہ کا کہنا مان رہے ہو، جو کہ تمہارا نفس بھی ہو سکتا ہے اور جو کہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تم نے ایک بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ تھوڑی توجہ رکھیں سامنے کا مضمون پہ، تم نے تو ایک مجھ سے بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، مجھ پہ بہتان لگا رہے ہو کہ میرا دوسرا شریک ہے، عملاً بہتان ہے سامعین کرام، یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، عملاً بہتان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے اور حقیقت میں بھی نہیں ہے۔ تو تم نے جو یہ بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور مجھے ناراض کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، کیوں کہ میں حلیم ہوں۔ لیکن اگر تم نے یعنی حقیقت کو جان لیا، اگر تم نے حقیقت کو جان لیا، اپنے آپ کو جان لیا، اپنے حقیقی مقصود کو جان لیا اور صراط مستقیم پر تم چل پڑے، تو جو تمہارے گناہ ہیں گزرے ہوئے، جو شرکیہ افعال ہیں، جو کفریہ افعال ہیں، وہ تمہیں بخش دوں گا، کیونکہ میں غفور ہوں، حلیماً غفورا۔ اللہ تو یہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔
دوسری آیت کا ترجمہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے قاری، شان نزول کے حساب سے اس کے اولین مخاطب جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ ترجمہ سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جعلنا ہم بنا دیتے ہیں، بینک مابین آپ کے، و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان نہیں رکھتے، تو آپ کے اور ان کے درمیان ہم ایک حجاب چھپا ہوا، مستور چھپا ہوا حجاب بنا دیتے ہیں۔ جعلنا بنا دیتے ہیں، بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آپ کے اور ان کے درمیان جو یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایک حجاب چھپا ہوا ہم کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، پھر اگر دیکھیں وقت ہوا تو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم بنا دیتے ہیں ان کے، ہم نے بنا دیا ہے ان کے دل پہ، ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ جائیں، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے دلوں پہ ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے، یعنی یہ اب سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ، تو پھر وفی آذانہم وقرا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، بتک جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں، نفورا یعنی نفرت سے چل دیتے ہیں۔ سامعین کرام، جو آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے پہلی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اللہ، تو اس کا یعنی معنی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اگر وقت ہوا تو اس پہ اور گفتگو کر لیں گے۔ بات یہ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب قرآن کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ دیکھیں، قرآن جس معاشرے میں نازل ہوا وہ عربی لوگ تھے، عربی کو جانتے تھے اور یہ زبان وہ جانتے تھے، یعنی قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دو وہ ہے، یعنی یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب، ان کے سامنے کتاب کی تلاوت اور اس کو سمجھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تو یہی تھی، اور عام طور پہ سامنے کرام مکے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں میں آپ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کی تلاوت کی ہے، اور وہ اتنی زبردست اور واضح آیات ہیں سامعین کرام کہ وہ سن کے جو ہیں یعنی پریشان ہو جاتے تھے۔ قرآن کی تلاوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کافروں کا یہ اعتراض تھا، وہ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے مکے سے، اور کافر ان کو تنگ کرتے تھے، تو وہ جب ہجرت کرنے لگے تو ایک اور ان کا دوست جو کافر تھا، مشرک تھا، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہو یہ لوگ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو خیر وہ اپنی ضمانت پہ واپس لے آئے کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے، تم نے یہیں رہنا ہے، تم ہجرت نہیں کر سکتے، میری ذمہ داری پہ تم یہاں رہو گے۔ تو بہرحال مشرکوں نے صرف اس شرط پہ ان کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی کہ یہ قرآن جو ہے
اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا۔ اس کو دیکھ کے ہمارے یعنی اس کو سن کے اونچی آواز میں جب یہ پڑھتے ہیں اس کو سن کے ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں، تو اونچی آواز میں پابندی لگا دی۔ بہرحال تو قرآن اپنی دانست میں ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے، اس کی بلاغت کو بھی سمجھتے تھے۔ تو بہرحال یہاں تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تو آپ کے اور ان کے مابین ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، حجاب مستورہ، پردے پر پردہ، اور ان کے دلوں پر وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ان کے دلوں پر جو ہے وہ غلاف چڑھا دیتے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اسے پھر وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، آپ کی آواز وہ صحیح آواز سن ہی نہیں پاتے۔ تو سامعین کرام تھوڑا سا میں اس کا آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف وہاں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عام فطرتی معاملہ ہے سامعین کرام۔ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں ٹائم کو نا، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں اس کو اگلے درس پہ رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ، یہ کافی اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجیے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کر رہی ہوں اللہ کی، 7 آسمان اور زمین اور جو اس میں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی تعریفوں کی۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ Praising him are the 7 heavens and the earth, and everyone in them. There is not a thing that does not glorify him with praise, but you do not understand their praises. He is indeed forbearing and forgiving. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔